اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرے غضب ہوئے اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ سورۃ فاتحہ، تفسیر، یعنی اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر ایک قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی لیے، یعنی کوئی بھی تعریف ہم نے کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنی ہے اور کسی کے لیے نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو بہت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بھی ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین رحم کرنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن باپ کسی کے کام نہیں آئے گا، بیٹا کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں کسی کے کام نہیں آئے گی، بھائی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس دن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ہی ہم نے عبادت کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خاص اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ جی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، کسی اور سے نہیں، اللہ پر توکل بھی کرنا ہے۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ فاتحہ جو ہے دو چیزوں میں تقسیم ہے۔ پہلی جو ہے ایاک نعبد تک اللہ کے بارے میں ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ پھر آگے ایاک نستعین سے آگے بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کیا مانگنی ہے؟ روٹی نہیں مانگنی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ایسا راستہ دکھا جو سیدھا ہے، صراط مستقیم راستہ دکھا۔ آگے ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سے کہو اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے بارے میں تو نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم کہا اللہ نے کہ جن پر اللہ کے انعامات ہوئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھ لیں جتنے لوگوں پر انعامات ہوئے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جی ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرے غضب ہوئے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو گمراہ ہو گئے، جیسے فرعون کا راستہ، قارون کا راستہ، ان لوگوں کے راستے جن پر تیرے غضب ہوئے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، سیدھا اور اچھا راستہ چلانا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں پہ راستے پر چلا
جن پر تیرے انعامات ہوئے، جیسے انبیاء کرام کے راستے پر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم نے دنیا میں چلنا ہے، کامیابی چاہتے ہو، تو کیا راستہ اپنانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، اور وہ سیرت جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔